وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فگن اساتین ملت، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص شہزادے حضور صدر الشریعہ، ممتاز الفقہاء، سلطان الاساتذہ، حضور محدث کبیر دامت برکاتم العالیہ، نائب قاضی القضات فی الہند، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ عظیم الشان اجلاس اور روح پرور بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. رفیقان محترم، موسم کی خرابی کے باعث آپ حضرات میں تھوڑا اضطراب پیدا ہو گیا ہے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر آپ حضرات کے دل کا سکون جلوہ گر ہے. آپ زیارت کر کے اپنے دل و دماغ کو پرسکون بنائیں. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہندوستان بھر سے جلیل القدر علماء اپنے اس عظیم محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جس کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی اہل علم اس ذات کی خدمات کا احاطہ نہیں کر پا رہے ہیں. آج پوری دنیا میں جس کے فضل و کمال اور حکمت و دانائی کی داستان منبر و محراب، یونیورسٹی اور کالج، مدارس اور مکاتب میں سنی اور سنائی جا رہی ہے، وہ ایک ذات سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس نے کہا، بجا کہا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے بھی لکھا ہے، بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. سیدنا امام احمد رضا سنی تھے، مگر صرف سنی نہیں بلکہ امام اہل سنت تھے. امام احمد رضا حنفی تھے، مگر صرف حنفی نہیں بلکہ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے. حضور سیدنا امام احمد رضا ماتریدی تھے، مگر اپنے زمانے کے امام منصور ماتریدی کا عکس جمیل تھے. امام احمد رضا محدث تھے، مگر اپنے زمانے کے امیر المومنین فی الحدیث تھے. سیدنا امام احمد رضا ایک ریاضی داں تھے، مگر صرف ریاضی داں نہیں بلکہ اپنے زمانے میں جملہ ریاضی جاننے والوں کے پیشوا اور مقتدا تھے. جس جہد سے
امام احمد رضا کا مطالعہ کیا جائے، الحمدللہ آفتاب و ماہتاب کی طرح اہل انصاف پر یہ حقیقت اجاگر ہو جا رہی ہے کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ بے شک میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، رب قدیر کا ارشاد ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ عزیز گرامی، مولانا مفتی شہزاد صاحب نے مجھ سے یہ گزارش کی تھی کہ بریلی شریف کی مرکزیت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے، مگر ماحول اس سنجیدہ عنوان پر گفتگو کی اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ میرا جملہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ بریلی الحمدللہ مرکز عقیدت بھی ہے، مرکز محبت بھی ہے، مرکز علم و فضل بھی ہے، مرکز اہل سنت بھی ہے، اور ان سب چیزوں کو دلائل کے ذریعہ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی شے، جب کوئی علاقہ، جب کوئی ادارہ، جب کوئی ذات مرکز بنتی ہے تو اس کی مرکزیت ختم کب ہوتی ہے؟ میں ایک مثال سے اس بات کو واضح کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اگر کوئی شہر مرکز بن گیا، سینٹر بن گیا، لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا، اب اگر کسی دشمن نے اٹیک کیا اور اس شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا اور جو کام وہاں سے ہو رہا تھا وہ کام بند ہو گیا، تو اب کہا جائے گا اس کی مرکزیت ختم ہو گئی، اس لیے کہ جو کام ہو رہا تھا وہ کام بند ہو گیا، جو کام وہاں سے کیا جا رہا تھا وہ کام اب نہیں ہو رہا ہے، جو پیغام وہاں سے دیا جا رہا تھا وہ پیغام وہاں سے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو کہا جائے گا فلاں شہر کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ اگر کسی ملک پر دشمن نے اٹیک کر دیا اور دارالسلطنت پر قبضہ کر کے اسے کھنڈر میں تبدیل کر دیا تو اب کہا جائے گا اس کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ اگر کوئی عظیم الشان شخصیت نے دینی کارنامے انجام دیے اور دنیا کی نظروں میں وہ باوقار ہو گئے، رب قدیر نے لوگوں کے دلوں میں اس شخصیت کی عظمت، اس کی عقیدت پیوست کر دی تو کہا جائے گا وہ مرکز عقیدت ہو گیا، وہ ذات مرکز عقیدت بن گئی۔ جب تک اس ذات کے ذریعہ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے گا، لوگ اسے اپنی عقیدت کا مرکز بنائے رہیں گے۔ اور اگر بالفرض وہاں سے علم کا فیضان بھی بٹ رہا تھا، لوگ علمی فیض و برکات بھی لے رہے تھے، مگر جانشینوں نے اب علم کا فیضان روک کر کے اور اپنے کاروبار کا رخ کسی اور طرف کر دیا۔ مثلا جو شخصیت مرکز علم و عقیدت تھی، بعد میں آنے والے اس کے وارثوں نے، اس کے جانشینوں نے اب علمی کام چھوڑ دیا، علمی پیغام پہنچانا چھوڑ دیا، حق بات کو پہنچانا چھوڑ دیا، بلکہ اب اپنے آپ کو اس نے مثال کے طور پر دھاگا بیچنے میں لگا دیا، پٹی بیچنے میں لگا دیا، مسالہ بیچنے میں لگا دیا، چراغ بیچنے میں لگا دیا، اپنے آباء و اجداد کی اس کام کو چھوڑ دیا تو کہا جائے گا کہ مرکزیت وہاں کی ختم ہو گئی، علمی مرکزیت گم ہو گئی۔ لیکن اگر کسی ذات نے، کسی شخصیت نے عظیم کارنامے انجام دیے اور دنیا سے جانے کے بعد اس کے عظیم کارناموں کو اس کے ورثہ نے، اس کے جانشینوں نے سنبھال کر کے رکھا اور قوم کو وہی پیغام دینا شروع کیا، وہی علمی فیضان بانٹنا شروع کیا، تو اس کی مرکزیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ میں اس کو اگر تفصیل سے بتاؤں گھنٹوں تک میں آپ کو اس موضوع پر گفتگو سنا سکتا ہوں۔ الحمدللہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، ان کے والد گرامی، ان کے والد گرامی، ان کے والد گرامی علامہ کاظم، ان کے والد حضرت حافظ محمد اعظم، ان کے بیٹے حافظ محمد کاظم علی، ان کے بیٹے علامہ رضا علی، ان کے بیٹے علامہ نقی علی، ان کے بیٹے سیدنا امام احمد رضا، ان کے شہزادے حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا، ان کے دوسرے برادر محترم سرکار مفتی اعظم ہند، اور پھر ان کے جانشین مفسر اعظم، پھر ان کے جانشین حضور تاج الشریعہ، پھر ان کے جانشین میرے قائد اہل سنت علامہ اسجد رضا قادری قاضی القضات فی الہند۔ اتنا لمبا سلسلہ علم و
فضل پر مشتمل ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں بس 3 ہی نسل۔ جیسے کسی موقع پر کسی نے کہا تھا کہ 3 طلاق 1، تو ہمارے خطبہ اور مقررین نے مثالیں دے دے کر کے سمجھایا۔ 3 سموسے کی مثال، 1 روپیہ دینے کی مثال۔ اسی طریقے سے شاید کچھ لوگوں کے نزدیک اگر شجر نسب میں 10 فیوز و برکات والی شخصیتیں ہوں تو کچھ لوگوں کے نزدیک غالباً یہ 2-3 ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں گنتی سیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ امام احمد رضا تنہا مرکز علم و فضل نہیں تھے، ان کے والد گرامی الحمدللہ وہ شان رکھتے تھے کہ پورے ہندوستان میں ان جیسا کوئی حدت نظر رکھنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ ان کے والد گرامی، ان کے والد گرامی، ان کے والد گرامی، اوپر سے نیچے تک یہ پورا گھر آفتاب و ماہتاب بنا ہوا۔ الحمدللہ بریلی شریف مرکز عقیدت بھی ہے، مرکز اہل سنت بھی ہے، اور مرکز علم بھی ہے۔ جو علمی کام سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے انجام دیا، الحمدللہ ان کے جانشینوں نے اس امانت کو ضائع نہیں کیا۔ یہ علماء، یہ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا، تقریباً 10 مفتیان کرام ہمہ دم تازہ ہو کر فتویٰ نویسی کا کام انجام دینے والے، آپ ہندوستان کے طول و عرض میں چلے جائیے، اگر کہیں ایک مفتی نے الگ فتویٰ دیا، دوسرے مفتی نے الگ فتویٰ دیا، تو لوگ پوچھتے ہیں بریلی کا فتویٰ کیا ہے، بریلی کی سرزمین سے کیا جواب آیا؟ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ کل بھی علمی پیغام بریلی شریف میں جاری اور ساری تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔